ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جی، سچ کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم غالب بھائی۔ کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ سر آپ بتائیں کیسے ہیں؟ زبردست۔ اچھا، کیا بات کریں گے آپ؟ غالب بھائی کچھ زیادہ خاص بات نہیں کرنی، سب آپ لوگ کو کام کو اپریشیشن کرنی تھی کہ بھائی آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یقین کریں ریئلی اپریشیٹڈ، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے یقین کریں آپ لوگ کو سننے کہیں نہ آسرا ہوتا ہے نا۔ تو میں کافی جگہ جاتا رہتا ہوں بھیا جن کے چینل پہ بھی، کیونکہ ہمارے پاس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے نہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں نا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کوئی بھی آپ کے خلاف جا سکتا ہے، آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، ایون کہ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ غالب بھائی مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک بات ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا، کیونکہ میری جو مطلب میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، کیونکہ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کوئی کہتا ہے 70 تک، کوئی کہتا ہے 90 تک، کم سے کم 100 بندے آپ سمجھ لیں یار، باقی صحابہ کہاں تھے اس وقت؟ اور اس کے بعد بھی یزید اپنی تباہی موت مارا، حضرت امام حسین کو اس نے مار بھی دیا، مطلب اس وقت صحابہ کیا کر رہے تھے؟ باقی سارے اتنے سارے فالوورز تھے اس ٹائم تک، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ مطلب کہ ہسٹری میں مطلب یہ کیسی ہے صحابہ نے مطلب تو ڈگمگائی؟ اسلامی ہسٹری کے مطابق تو صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوئی تھی نا، ساروں نے تقریباً، جتنے اس ٹائم نہیں تک زندہ تھے، کوئی تو ایک دو سارے ہی تھے صحابہ جنہوں نے کافر نہیں تھے؟ کی تھی۔ اصل میں صحابہ اگر ہم اس سینیریو کو دیکھیں نا، تو صحابہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ حسین کا حکومت پہ کوئی بھی حق ہے۔ اچھا کیوں؟ نہیں تو حسین، تھوڑا سا سینیریو کو سمجھنا پڑے گا نا۔ جی جی نہیں، میرا پھر ایک سوال بات، یہ ہے نا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن میں یہ لوگ جس طرح کہتے ہیں ہائی یزید ہائی یزید ہائی امام حسین، بڑی زیادتی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ یہ دیکھیں نا یہ تو کہیں سے بھی جسٹیفائڈ بات ہی نہیں ہے نا، جب اس وقت مطلب، اور پھر اس کے بعد اسلام پھیلا کیسے اگر یزید کو ماننے والے تھے؟ اور آج کی تاریخ میں یقین کریں لوگ یزید کو بھلے سنی سیکٹ ہو یا پھر شیعہ کا سیکٹ ہو، 90% میجورٹی یزید کو گالی بکتی ہے، ایکسپٹ وہابی، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یزید کو گالیاں بکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، وہاں پہ کیا صحابہ کرام سو رہے تھے اس وقت؟ اور اب لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے نا، اب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھنا پڑے گا، ایسے نہیں آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک اسلامی فوج ہے، ٹھیک ہے، معاویہ کے وقت، جو کہ صحیح پوری دنیا میں فتوحات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح وہ اسلامی فوج میں صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابی صحیح کیا کر رہے ہیں؟ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ وہ یزید کے ساتھ جا رہے ہیں مختلف جو ہے نا جنگوں پہ، اور وہ وہاں پہ جا کے دوسروں سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ان میں سے کچھ یزید کی فوج میں رہتے ہوئے مرے بھی، ٹھیک ہے، بہت سارے یزید جو جنگ پہ جنگ، یزید نہیں معاویہ جو ہے جنگ پہ جنگ جیت رہا تھا، معاویہ کی وجہ سے وہ کروڑوں پتی لاکھوں پتی ہوئے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ حسین اور حسن اس وقت کیا کر رہے تھے جب معاویہ پوری دنیا میں جیت رہا تھا، چیزیں باتیں کر رہا تھا، اور معاویہ سر کی عیاشیاں اسٹریٹجی تو بہت زبردست تھی، یہ کیا کر رہے تھے؟ کر رہے تھے، عیاشیاں کر رہے تھے امام حسین حسن نا۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ٹف لوگ یزید کے ساتھ ہوں گے، جو کہ ان ساری جنگوں میں جاتے تھے، ان کا پرسپیکٹو یزید کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں اچھا ہوگا یا پھر حسن اور حسین کے بارے میں؟ سر وہ تو آپ کی بات میں سمجھتا ہوں، آپ کی بات میں بالکل چلیں پوائنٹ ہے، اب لیکن آگے آج چلتے ہیں نا، آگے جی چلتے ہیں، جی آگے جی چلتے ہیں۔ جی 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 میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ صحابی یزید اور معاویہ کی سائڈ کیوں تھے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، آج کے پرسپیکٹو کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم اس وقت کے پرسپیکٹو کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ صحیح بھی پتا ہے کہ ایک جنگ میں حسن جو تھا وہ یزید کے انڈر تھا، یزید جو تھا اس جنگ کا سپہ سالار تھا، معاویہ نے بھیجا تھا، اور حسن اس کے انڈر تھا۔ صحیح اب مجھے بتائیں ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ معاویہ جو تھا وہ جنگوں میں حصہ لیتا تھا اپنے باپ کی، جگہ جگہ وہ کمانڈر ہوتا تھا، تو یہ صحیح، اس حسن کے اور پاس حسین کیا جیسے کر رہے تھے؟ مینوفیکچر تھا اس کے پاس ہی ہوگی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ حسن اور حسین اس وقت کیا کر رہے تھے؟ مدینے میں اور مکے میں بیٹھ کے اسٹائپنڈ لے رہے تھے جو معاویہ ان کو دیتا تھا، مفت کے پیسے،
सर एंजॉय कर बता दो सर एंजॉय कर रहा था याशी चल रही थी ठीक है, शादियां कर रहे थे, शहजादियां इनको मिल रही थी, यही कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त सर जितने भी साहबी थे उनको ये बात पता थी कि हसन हुसैन निकम्मे हैं। जी उनको ये बात सर आप पता थी, देखिए उन साहबियों को ये बात 100% पता थी कि ये दोनों फोहड़ निकम्मे हैं, ये किसी काम के नहीं है। असल लोग वो हैं जो कि इस्लामी सल्तनत चला रहे थे उस वक्त। उन्होंने फतह किए इलाके, उन्होंने जगहों में गए इनकी तारीख के मुताबिक, ठीक है, उन्होंने सब कुछ सर किया, और विलन भी उनको इन्होंने पेंट कर दिया सिर्फ और सिर्फ। भाई हसन और हुसैन का क्या हक बनता था? हुसैन का कोई हक ही नहीं बनता था कि भाई जो सल्तनत उन्होंने बनाई है उसके ऊपर जाके ये हुकूमत करने लगे। तो ये बेसिकली एक बागी था, ये जो एक बगावत करना चाह रहा था वो नाकाम हो गई, उन्होंने इसको मार दिया। और मुझे नहीं लगता कि साहबियों को शुरू में बड़ी को गैरत आई थी, इसकी कोई गैरत नहीं आई थी। बाद में फिर जब नैरेटिव फैला तो फिर ये चीजें हुई सारी, ठीक है। असल में कोई उनके कान पे जूं भी नहीं रिंगी होगी इतनी कि हाँ जी इनको मार दिया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सल्तनत तो वो चला रहे थे, वो मेहनतें कर रहे थे, वो अपना खून पसीना बहा के इस्लामी सल्तनत को बढ़ा रहे थे उस टाइम, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें वाकई में बहुत सारा फ्रॉड है, क्योंकि माविया तो क्रिश्चियन था। इस बात का सबूत है हमारे पास कि माविया वाज अ क्रिश्चियन, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली यजीद भी आगे से क्रिश्चियन था, मगर बाद में जब अब्बासियों ने हुकूमत हासिल की तो उन्होंने इनको गलत पेंट करना शुरू कर दिया, बस थे ये क्रिश्चियन ही। फिर ये जितनी बात की स्टोरी है हुसैन वाली, हुसैन हो सकता है कोई वाकई बागी हो उस वक्त और ये क्रिश्चियन एम्परर्स के अगेंस्ट ही बगावत कर रहा हो और उन्होंने इसको मार दिया हो, मगर बाद में लोगों को कोई आइकन चाहिए था, इसलिए उन्होंने हुसैन नवासा रसूल फलाडम कहाँ करके सारा कुछ आगे चला दिया। बस ये बात हो सकती है। सर मुझे एक और जरा इंटेलेक्चुअल सवाल का जवाब देगा, आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट है। तो सर मुझे एक बात बताएं कि जितने भी मौलाना होते हैं, इमाम होते हैं, या फिर मुफ्ती, मैं स्पेशली कहूंगा सर, उनके पास तो बहुत नॉलेज होती है, वो क्यों नहीं मतलब इस्लाम को छोड़ने की हिम्मत करते, या मतलब उनको पता होता है या फिर वो चीज को फॉलो कर रहे होते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आई आज तक। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस्लाम पढ़ने के बाद इस्लाम छोड़ा, ठीक है। मौलाना, मुफ्ती, दरस निज़ामी किए हुए, मदरसों में पढ़ाने वाले बहुत से मौलवी इस्लाम छोड़ के बैठे हैं, पर वो बेचारे बता नहीं सकते, बस इतनी सी बात है। सर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में क्या ख्याल है? जी एक और मुल्ला है बस, और क्या। सर जिस तरह वो बात करता है मुझे लगता है कभी कभार तो वो है काफिर ना बस वो छुपाने के लिए ना कि फॉलोवर खत्म ना हो, वो बस। मुझे नहीं लगता, ठीक है। चलें, सही है। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके राजे भाई, ओके जी, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।